زندگی کی تمام پریشانیوں کا حل موجود ہے، زندگی سے وابستہ تمام مسائل کا علاج موجود ہے۔ اسلام ایک ایسا مذہب، ایک ایسا دین ہے جس نے انسان کی مکمل رہنمائی فرمائی، شعبۂ حیات کے تمام پہلوؤں کو اجاگر کیا، زندگی سے متعلق تمام امور کو واشگاف کیا، واضح کیا۔ انسان کو جن باتوں سے نقصان پہنچتا ہے، خطرہ لاحق ہوتا ہے، اسلام نے ان تمام باتوں کی طرف میں رہنمائی فرمائی۔ انسانی جسم کو جس سے تکلیف پہنچتی ہے، انسانی جسم کو جس سے نقصان پہنچتا ہے، اسلام نے ہمیں اس کی طرف بھی رہنمائی کی۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام کے اندر حفظان صحت کی حفاظت کا بہترین اصول بتلایا گیا ہے۔ ہم اپنے بدن کی، اپنے جسم کی، اپنے ہاتھ و پیر کی، آنکھ کی، اپنے اعضاء و جوارح کی کیسی حفاظت کریں، اسلام نے ہمیں اس پر ایک مکمل سسٹم، ایک نظام دیا ہے۔ وہ نظام ہمیں ہر طرح کی پریشانی سے، ہمیں ہر طرح کی ذلت سے، ہر طرح کے نقصان اور خسارے سے بچاتا ہے۔ آج جیسا کہ اس سے پہلے ہمارا خطبہ تھا، نشے کے استعمال سے متعلق، آج یہ دوسری کڑی، اس میں ہم نے خطرات سے آگاہ کیا تھا، ہم نے اس میں متنبہ کیا تھا۔ آج ہم منشیات کے نقصان والے پہلو کو اجاگر کریں کہ منشیات کے استعمال سے، نشہ والی چیزوں کے استعمال سے ہمیں کیا نقصان لاحق ہوتا ہے، دنیاوی اعتبار سے اور اخروی اعتبار سے، دینی اعتبار سے اس منشیات کا، مخدرات کا، نشہ آور چیزوں کا کیا نقصان ہے۔ آج اس پہلو پہ گفتگو کریں گے تاکہ ہمارے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو، اور اللہ کا خوف کھاتے ہوئے ایسی گھٹیا چیز سے ہم دور رہیں جسے بدبو کہا گیا، جسے برائیوں کی جڑ کہا گیا، جسے گندگی کہا گیا، جسے شیطانی عمل قرار دیا گیا، جسے خباثتوں کی جڑ، الخبائث قرار دیا گیا۔ اس کی خباثت کو محسوس کرتے ہوئے ہم اس چیز سے پرہیز کریں۔ پہلے یہ سمجھ لیں کہ منشیات کہتے کسے ہیں، یا نشہ آور چیزوں کے اندر کیا کیا چیز داخل ہوتی ہے۔ نشہ آور چیز، نشہ کی کوئی بھی چیز خمر کہلاتی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے الخمر، بے شک شراب۔ شراب کیا ہے؟ شراب صرف پانی کی جو شکل میں لیتے ہیں، جو انگور سے کشید کیا گیا، وہی صرف نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں الخمر ما خامر العقل، خمر کیا ہے؟ جو عقل کو ڈھانپ دے، عقل کو زائل کر دے، ہمیں معاف کر دے، ہمیں سوچنے اور سمجھنے سے محروم کر دے، جو چیز وہ شراب ہے، چاہے پانی کی شکل میں ہو جسے ہم شراب یا وسکی یا کیا کیا بولتے ہیں، چاہے ٹیبلٹ کی شکل میں ہو، چاہے دانے کی شکل میں جیسے گٹھا ہوتا ہے، چاہے پتی کی شکل میں ہو جیسے جس کا استعمال بیڑی میں اور سگریٹ میں کیا جاتا ہے، یا تمباکو میں یا پان میں کیا جاتا ہے، چاہے وہ کیا کہتے ہیں سیال مادے کے اعتبار سے ہو، یا وہ جو ہے پاؤڈر کی شکل میں ہو جیسے ہیروئن، کوکین ہوتا ہے، یا اس کو بنا کر کوئی مسالہ میٹیریل بنا دیا جیسے بھانگ گانجا ہوتا ہے، یا دھوئے کی شکل میں ہو جیسے گانجا ہوتا ہے، چرس ہوتا ہے، یا اور کوئی شکل ہو۔ ہر وہ اعتبار جس سے نشہ پیدا ہوتا ہے، کسی بھی اعتبار سے وہ چیز ہو، وہ سب شراب کے اندر، خمر کے اندر داخل ہے، اور یہ ساری چیزیں حرام، یہ ساری چیزیں حرام۔ نشے کی ادویات چاہے زیادہ استعمال کریں چاہے کم استعمال کریں، اسلام نے ہر چیز کو حرام قرار دیا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل مسکر خمر، ہر نشہ آور چیز خمر ہے۔ واضح ہو گئی، خمر صرف شراب کو نہیں بولتے جو پانی کی شکل میں ہوتا ہے، خمر کس کو بولتے ہیں؟ ہر وہ چیز جس کے اندر نشہ پایا جائے وہ سب خمر، اور کل مسکر حرام، اور ہر نشہ آور چیز حرام۔ اس لیے یہ بات واضح رہے کہ اگر گل ہم کرتے ہیں تو وہ جو ہے تھوڑا سا نشہ ہے وہ جائز ہے؟ نہیں، تھوڑا نشہ ہو، کم نشہ ہو، یا زیادہ مقدار میں استعمال کریں، کم مقدار میں استعمال کریں، اور کسی بھی شکل میں ہو، چاہے تمباکو کی شکل میں ہو، چاہے آپ منجن کی شکل میں استعمال کریں، چاہے آپ جو ہے سونے کے لیے گولی کی شکل میں استعمال کریں، یا مزہ لینے کے لیے آپ انجیکشن کی شکل میں استعمال کریں، یا گٹکے کی شکل میں، یا پان بیڑی سگریٹ کی شکل میں استعمال کریں، یہ ساری شکلیں میں سے کی حرام اسلام ہے۔
اب چلتے ہیں، میں اصل واضح کرنا چاہتا ہوں اس کا نقصان کیا ہے دنیا اعتبار سے اور اخروی اعتبار سے، دینی اعتبار سے۔ اصل ہمیں مسلمانوں کو سوچنا یہ ہے کہ ہمارا دین کا نقصان کیا ہے اس سے، نشے کے استعمال سے ہمارے لیے کیا نقصان ہے۔ اس سے پہلے آپ ایک پوائنٹ سوچیں، اللہ رب العزت نے ہمیں انسان بنایا، مکرم بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت دے کر اللہ تعالیٰ نے دوسری مخلوقات سے ممتاز کیا، جانور سے ممتاز کیا، گائے بیل سے ممتاز کیا، بھیڑ بکریوں سے ممتاز کیا، جانوروں سے، کتے سے، بلی سے، سور سے، تمام مخلوقات سے اللہ تعالیٰ نے سوچنے کی صلاحیت دے کر ممتاز کیا۔ آج اگر ہمارے پاس سوچنے کی صلاحیت نہ ہو، یا اس کو ہم چھین لیں، صبر کر لیں، یا نشے کا استعمال کر کے اپنی اس عقل کو ضائع کر دیں، تو ہم میں اور ایک جانور میں فرق نہیں رہ پائے۔ ہم اسی عقل کی بنیاد پر سوچتے ہیں ہم انسان ہیں تو ستر کوشی کرتے ہیں، جسم کو ڈھانکتے ہیں کہیں کوئی دیکھ نہ لے۔ ہم انسان ہیں، ضرورت پڑتی ہے کھانا کھاتے ہیں، ہم انسان ہیں، ضرورت پڑتی ہے تو گھر میں سوتے ہیں، ایسا نہیں کہ ہم روڈ پہ کہیں پہ جا کے نہیں سو جاتے ہیں۔ ہم انسان ہیں، لیٹرن کی ضرورت پڑتی ہے تو لیٹرن روم میں، باتھ روم میں جاتے ہیں، ایسا نہیں کہیں پہ پیشاب کرنے لگتے کھڑے لگ جاتے ہیں جانور کی طرح۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھ دی ہے، ہمیں عقل دی ہے، تو ہم عقل کی بنیاد پر اچھا کام کرتے ہیں، اچھائی اور برائی میں فرق محسوس کرتے ہیں۔ یہی عقل ہماری چلی جائے تو پھر ہم انسان میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا۔ تو شراب کے استعمال سے عقل پر حملہ ہوتا ہے، سب سے پہلا اٹیک جو ہوتا ہے عقل پر ہوتا ہے، انسان کی عقل کو ضائع کر دیتا ہے۔ اور اس حالت میں ایک شرابی آدمی ہر وہ کام کر گزرتا ہے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ میں نے اس سے پہلے بھی مثال دی کہ ہماری نظر میں سب سے بری بات کیا ہو سکتی ہے، ایک انسان کی نظر میں سب سے گھٹیا حرکت کیا ہو سکتی ہے، ایک انسان کی نظر میں سب سے بڑا گناہ کیا ہو سکتا ہے انسانی اعتبار سے، اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنا۔ یہ شرابی آدمی وہ کام بھی کر سکتا ہے، کتنا برا کام ہے، کتنا برا کام ہے یہ کہ اپنی ماں کے ساتھ بھی زنا کر سکتا ہے، اپنی بہن کو نہیں بخش سکتا تھا، اپنی بیٹی کو نہیں بخش سکتا، ایسا گھٹیا کام ہے۔ تو اس کے اندر ہزار برائیاں ہیں، اس کے اندر ہزار خرابیاں ہیں۔ پہلا اٹیک ہماری عقل پر ہوتا ہے جس سے انسان سوچنے کی صلاحیت ختم کر دیتا ہے۔ اب وہ اپنے رب کے بارے میں سوچ سکتا ہے، نہ اپنے بیوی بال بچوں کے بارے میں سوچ سکتا ہے، نہ دنیا والوں کے بارے میں سوچ سکتا ہے، نہ اچھائی برائی میں تمیز کر سکتا ہے، نہ حق اور باطل میں فرق کر سکتا ہے، نہ ہی اپنے فائدے کے متعلق کچھ سوچ سکتا ہے۔ اپنے فائدے نقصان کے بارے میں بھی وہ نہیں پتہ لگا سکتا ہے، عقل ہی کو اس نے سلب کر لیا ہے۔ اور اس کے علاوہ میڈیکل اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے اس کے اندر شراب کے استعمال کی وجہ سے، نشہ آور چیزوں کے استعمال کی وجہ سے جتنے خطرات ہیں گنتی سے باہر۔ آج عالمی پیمانے پر نشیات کے استعمال سے سب سے زیادہ لوگ موت کا شکار ہو رہے ہیں۔ ہم خود مرتے ہیں، ہمارے پیچھے ہمارے بال بچے تباہ ہوتے ہیں، ہمارا گھر پریوار تباہ ہوتا ہے، اور اس چیز کے استعمال کرنے والا ایسے مرض مہلک میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ دنیا کے لیے عبرت، سامان عبرت بن جاتا ہے۔ تھروٹ کینسر ہو گیا، گلے کا کینسر ہو گیا، بلڈ کینسر ہو گیا، ہارٹ اٹیک ہو گیا، ایسی بیماری لگ جاتی ہے، علاج کے لیے در بدر بھٹکتا ہے، لوگوں سے دعائیں کرواتا ہے۔ اب کیا دعائیں کروائیں گے جب آپ نے پہلے نصیحت نہیں لی، جب آپ نے پہلے نہیں سوچا کہ اس کے استعمال سے ہم اتنے ہلاکت خیز موڑ پہ پہنچ سکتے ہیں۔ جب آپ کو ہلاکت خیز لاحق ہو گئی تب آپ کہتے ہیں دعا کروائیں، اور آپ کہتے ہیں ہم جو ہمارے لیے بلائی کی دعا کریں، صحتیابی کی دعا کریں، ہمیں تو پہلے ہی بچنا تھا۔ ایک باشعور انسان کے لیے بہتر یہ ہے کہ جو ہے اس ہلاکت خیز موڑ پہ آنے سے پہلے ہی نصیحت حاصل کریں، ایسے اسباب سے، ایسے عوامل سے پرہیز کریں کہ ایسی بدترین دنوں سے دیکھنا پڑے۔ بڑے نقصانات ہیں میڈیکل اعتبار سے، سائنٹیفک اعتبار سے۔ ڈاکٹروں نے واضح کیا کہ منشیات کے استعمال کی وجہ سے شراب، تمباکو، بیڑی، سگریٹ، گٹکھا، گانجا، چرس، ان چیزوں سے ہزاروں بیماری پیدا ہوتی ہے۔ حلق کی بیماری، جگر کی بیماری، دل کی بیماری، یہاں تک کہ اسقاط حمل، عمر کم ہو جاتی ہے، زخم معدہ، خون فاسد، تنفس کی خرابی، ہچکی، کھانسی، پھیپھڑوں کا سوجن، کینسر، سر درد، بے خوابی، دیوانگی،
ذوف اعصاب، فالج، مراق، ہارٹ اٹیک، ذوف بصارت، دمہ، ٹی وی، سل، خفقان، ذوف بواسیر، دائمی قبض، گردے کی خرابی، ذیابطیس، ایسی بیماریاں، ہزاروں قسم کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، یہ منشیات کی وجہ سے۔ اس منشیات کے اندر ایک روغنی مادہ ہوتا ہے جس کے اندر نیکوٹین ملا ہوتا ہے۔ علماء طب، سائنس کا کہنا ہے کہ یہ نیکوٹین خالص مادہ ایک قطرہ لے کر انسان کو، جانور کو، کسی حیوان کو ایک خالص قطرہ پلا دیا جائے تو اس کے مرنے کے لیے کافی ہے۔ وہ چیز اس نشیلے سامان کے اندر، نشیلی ادویات اور نشیلی چیزوں کے اندر نیکوٹین کا ملا ہوا ہوتا ہے۔ اب بتائیں، اسلام جس نے ہمیں صحت، بدن، جسم، ہاتھ اور پیر، ہر چیز کا حق بتایا کہ تمہارے آنکھ کا حق ہے تم سو، تمہارے جسم کا حق ہے اسے راحت دو، تمہارے بدن کا حق ہے اسے سکون پہنچاؤ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے رات کو سونے کے لیے بنایا کہ ہمارے جسم کو سکون ملے، کوئی تکلیف نہ ہو۔ زیادہ دیر جاگیں گے تو ہمارے بدن کو نقصان ہو سکتا ہے۔ اسلام نے ہمیں سونے کا فلسفہ دیا، آرام کرنے کا طریقہ بتایا، اور جسم کو جن چیزوں سے خطرہ لاحق ہوتا ہے ان تمام چیزوں کو ہمارے لیے منع کیا۔ کوئی سوسائڈ کرنے سے اسلام نے منع کیا، ہمارے جسم کا خطرہ، ہلاکت میں ہاتھ ڈالنے سے منع کیا۔ ہاتھ کو ہلاکت میں مت ڈالو، خطرہ ہے، اس سے تمہیں نقصان ہو سکتا ہے، اپنے بدن کو آگ میں جلانے سے، اور یہاں تک کہ ایسی چیزوں کے کھانے سے بھی ہمیں روکتا ہے جس سے ہمیں کینسر ہو، جس سے ہمیں بیماری ہو، جس سے ہمارے جسم کو خطرہ اور نقصان لاحق ہو۔ اسلام نے ان تمام چیزوں سے منع کیا۔ اسلام کا حفظان صحت جو سسٹم ہے بہت عمدہ اور اعلیٰ ہے، اس سسٹم پر چل کر کے ہمارے جسم کو کوئی نقصان لاحق نہیں ہوگا، یعنی جو جسمانی بیماری کھانے پینے کی وجہ سے ہے وہ بھی نہیں لاحق ہوگا۔ یہاں تک کہ کھانے میں ہمیں احتیاط کیا گیا کہ جب ہم کھانا کھائیں تو جسم کے اندر 3 حصے کریں اور صرف ایک حصہ کھانا کھائیں، ایک حصہ کھانا کھائیں، دوسرے حصے میں پانی پیئے اور تیسرے حصے کو خالی رکھیں تاکہ ہضم ہو، سانس لینے میں آسانی ہو۔ لیکن ہم اور ہوڑ لیتے ہیں، ٹھوس لیتے ہیں، تو اس سے ہمارے جسم کو نقصان، خطرہ پہنچتا ہے۔ تو اسلام نے یہاں تک ہمیں بتایا کھڑے ہو کر کے مت پیو، بیٹھ کر کے کھانا کھاؤ، بیٹھ پی کر پانی پیو، اور جو ہے کھانے کے اندر جو ہے حرام اور حلال چیز کا فرق کرو، کھانے کے اندر جو گندی چیز ہے اس سے پرہیز کرو۔ اسی لیے اسلام نے سور کو منع کیا، اسلام نے درندوں کو منع کیا، جس سے انسان کے اندر تشدد پیدا ہوتا ہے، انسان کے اندر گرمی اور حدت پیدا ہوتی ہے، انسان کے اندر برائی پیدا ہوتی ہے۔ ایسی تمام چیزوں سے اسلام نے روکا۔ دیکھیں اسلام جو کھاتا ہے، ساگ سبزی، گائے بیل بکری، جو نرم مزاج ہے، جس کے اندر نرمی ہے، ان چیزوں کے کھانے کا اسلام نے حکم دیتا ہے۔ تو اسلام نے ہمیں جو ہے بتلایا، ایسا راستہ دیا جسم کی صحت کا، اگر اس راستے پر چلے تو ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ تو یہ نشہ آور چیزوں کا استعمال ہمارے جسم کے لیے بہت بڑا خطرہ، بیماریاں ہزاروں قسم کی، اور سامان عبرت دنیا کے لیے ہم بن جاتے ہیں، مرنے سے پہلے دنیا کے لیے ایک نصیحت بن جاتے ہیں۔ ہمیں بھی نقصان، ہمارے بدن کا نقصان، اور دنیا بھی ہمارا نقصان، ساتھ ساتھ ہمارا اخروی نقصان بھی ہوگا۔ ابھی میں بتاؤں گا قرآن حدیث کی روشنی میں کہ اخروی نقصان کیا ہے۔ دنیاوی نقصان ہے اپنے جسم کا نقصان، اپنی زندگی کا نقصان، اپنے بدن کا نقصان، اپنے اعضاء و جوارح کا نقصان، پیچھے اپنے خاندان کا ہم نقصان کر رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دینی اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے، اسلامی اعتبار سے، شریعت کے اعتبار سے بھی اس کے اندر بہت زیادہ نقصان۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ بہت بڑی گندگی، بہت بڑی برائی ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یسألونک عن الخمر والمیسر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں، جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ بتا دو قل فیہما اثم کبیر، آپ بتائیں لوگوں کو کہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے دونوں چیزوں کے اندر۔ یہ چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے، بہت بڑا گناہ، بہت بڑا گناہ اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے۔ تو جو بہت بڑا گناہ ہے اس سے تو ہمیں بہت زیادہ بچنا ہے، کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور یہ گناہوں میں بھی گناہوں کا سردار ہے، گناہوں میں بھی گناہوں کا سردار ہے، برائیوں کی کنجی ہے، برائیوں کی چابی ہے۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح ترغیب کی یہ روایت ہے، اجتنبوا الخمر
فإنها مفتاح كل شر، کہ تم خمر سے، نشہ آور چیزوں سے، منشیات سے بچو، پرہیز کرو، اس لیے کہ یہ ہر برائی کی چابی ہے، یہ ہر برائی کی جڑ اور بنیاد ہے، کہ ایسی برائی ہے کہ جس کے ارتکاب کرنے سے آدمی پھر ہزاروں برائی میں واقع ہو سکتا ہے، بہت بڑا خطرہ ہے۔ اور اسی پر بس نہیں کیا بلکہ اسے ام الخبائث کہا گیا، بہت ساری حدیث کے الفاظ ہیں ام الخبائث۔ ام الخبائث کسے کہتے ہیں؟ خبیث چیزوں کی جڑ، خبیث چیزوں کا سردار، خبیث چیزوں کی بنیاد، مرکز اور سینٹر، یعنی ایسی خبیث چیز ہے کہ اس سینٹر سے ہزاروں گمراہیاں، ہزاروں برائیاں اور ہزاروں چراغ نکلتے ہیں۔ اور میں آپ کے سامنے حدیث پیش کرتا ہوں، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے نام سنا ہوگا، یہ تیسرے نمبر کے خلیفہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں دنیا میں بشارت دی 10 لوگوں کی، ان میں سے ایک ہے، خلیفہ ہیں یہ تیسرے نمبر کے۔ یہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، بہت ہی عبرت آموز واقعہ ہے، شراب سے متعلق واقعہ بہت ہی نصیحت آموز ہے، اور اس واقعے کو سن کر ہم بھی نصیحت حاصل کریں، اور اس واقعے کے ذریعے ہم اپنے گھر پریوار کے اندر بھی جو ہے عبرت کا سامان بنائے اس واقعے کو۔ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک زمانے میں، پہلے وہ بیان کرتے ہیں کہ تم شراب سے بچو، اس لیے کہ یہ ام الخبائث ہے، خبیث چیزوں کی جڑ ہے، یہ اس سے بچو۔ پھر بیان کرتے ہیں کہ ایک زمانے میں ایک عابد آدمی، نیک آدمی رہا کرتا تھا، اور اس نیک آدمی پر ایک عورت، خوبصورت عورت فریفتہ ہو گئی، دیوانہ ہو گئی کہ ہم اس نیک عورت مرد کو، اس عابد کو اپنے چنگل میں پھنساتے ہیں، اس سے برائی کا ارتکاب کرواتے ہیں۔ تو اس نے ایک بہانہ بنایا، اپنی ایک لونڈی کو بھیجا۔ عثمان غنی رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ یہ خوبصورت عورت اپنی ایک لونڈی کو بھیجا کہ جاؤ فلاں عابد کو کہو کہ ایک عورت بلا رہی ہے گواہی دینے کے لیے، اب ضرورت پڑے تو کوئی بھی آدمی آ سکتا ہے، بہانے سے بلا لایا۔ جب نوکرانی نے عابد کو گھر میں لایا، گھر کا دروازہ بند کر دیا، چاروں طرف سے گھر کو پیک کر دیا، اور لے کر کے عورت کے پاس گئی، دیکھا اندر ایک خوبصورت حسین و جمیل عورت۔ اس عورت نے کہا کہ میں تمہیں گواہی دینے کے لیے نہیں بلایا، میں تمہیں اس لیے بلایا ہوں کہ تم میرے ساتھ زنا کرو، صحبت کرو، غلط کام کرو، اس لیے بلایا ہوں، اور اگر تمہیں یہ منظور نہیں ہے تو دیکھو یہ شراب رکھی ہوئی ہے، اس میں سے ایک گلاس پی کر کے دکھاؤ۔ اگر یہ بھی نہیں تمہیں منظور ہے، دیکھو بغل میں غلام ایک لڑکا ہے، اسے قتل کرنا پڑے گا، تمہیں یہ 3 کام کرنا ہے، تینوں میں سے کوئی ایک آپشن ہے تمہارے لیے، چاہے تو میرے ساتھ زنا کرو، چاہے تو تم شراب پیو ایک گلاس، چاہے تو تم اس لڑکے کو قتل کرو، دیکھو دروازہ سب بند ہے، تمہیں اس میں سے کوئی ایک کام کرنا پڑے گا۔ بزرگ آدمی، عابد، زاہد آدمی، انہوں نے سوچا کہ عورت سے زنا کرنا ایک بہت بڑا گناہ ہے، اور قتل کرنا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، چلو شراب پی لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، معاف کر دے گا، توبہ کر لیں گے۔ اس نے شراب پی لی، ایک گلاس شراب دو، عورت نے ایک گلاس شراب پیش کیا، جب ایک مرتبہ پیا کہ اور پیش کرو، اور شراب پیا، مست ہو گیا شراب میں، اس کی عقل زائل ہو گئی، معاف ہو گئی، اور اب وہ اچھائی برائی میں تمیز نہیں کر پا رہا ہے، اب وہ اس کی عقل ختم ہو گئی، انسان سے وہ حیوان و درندہ ہو گیا، کچھ بھی کر سکتا ہے۔ بہرحال نشے کے عالم میں اس نے عورت سے زنا بھی کر دیا، نشے کے عالم میں اس نے اس بچے کو قتل بھی کر دیا۔ تو یہ تینوں کام کس نے کروایا؟ یہ شراب نے کروایا۔ ایک شراب کی وجہ سے آدمی دیکھیں کتنا بڑا بڑا جرم کر لیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ فرماتے ہیں کہ تم شراب سے بچو، شراب سے پرہیز کرو، فإنها والله لا يجتمع الإيمان وإدمان الخمر، کہ اللہ کی قسم کسی کے دل میں ایمان اور شراب کا پینا یہ جمع نہیں ہو سکتا ہے۔ ہمارے دل میں ایک ہی چیز رہ سکتی ہے، یا تو ایمان رہے گا یا شراب کا پینا رہے گا۔ اتنا خطرناک چیز ہے کہ دل سے ایمان کو نکال دیتا ہے، اس لیے ہمیں جو ہے شراب سے بچنا ہے، شراب سے پرہیز کرنا۔ یہ واقعہ کتنا عبرت آموز، اور میں اس سے پہلے بتایا تھا کہ سعودی عرب کے اندر
چھوٹا سا بھی پمفلٹ میں نے پڑھا، اس میں کئی واقعات لکھے گئے تھے شرابیوں کے. ایک واقعہ اس میں یہ بھی لکھا تھا کہ ایک لڑکی، نوجوان لڑکی بھاگ کر امام صاحب کے پاس آتی ہے، مسجد کے امام کے پاس. امام صاحب نے پوچھا کیا بات ہے تم میرے پاس آئی ہو، کیا وجہ ہے، کس سبب تم میرے پاس آئی ہو؟ وہ لڑکی کہتی ہے کہ میرا باپ شراب پیتا ہے، 19 دن سے مسلسل کنٹینیو وہ کوشش کر رہا ہے میرے ساتھ زنا کرے، میرے ساتھ بدفعلی کرے، 19 دنوں سے مسلسل. آج مجھے خطرہ لاحق ہو گیا، آج مجھے ڈر محسوس ہو گیا کہیں میرا باپ مجھ سے زنا نہ کرے. نعوذ باللہ من ذالک، کہیں میرا باپ مجھ سے زنا نہ کرنے، اس لیے میں بھاگ کر آپ کے پاس آئی ہوں، آپ میری مدد کریں، مجھے بچائیں اس مصیبت سے نجات. تو یہ شراب اتنی گھٹیا حرکت ہے، اتنی گھٹیا بیماری، اتنی گھٹیا چیز ہے کہ آدمی انسان سے حیوان ہو جاتا ہے، کچھ بھی کرنے میں تل جاتا ہے. اس لیے یہ ام الخبائث قرار دیا گیا. یہ خبیث چیزوں کی جڑ اور خبیث چیزوں کی بنیاد ہے. اسی وجہ سے ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم بھی ہے جو مسلسل شراب کے عادی ہیں، شراب پینے والے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو جہنم قرار دیا، ٹھکانہ قرار دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تین قسم کا آدمی کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتا. آپ نے فرمایا ایک دیوس آدمی. دیوس کسے کہتے ہیں؟ جسے بھڑوا کہتے ہیں اپنے سماج میں، جسے بغیرت مرد کہتے ہیں اپنے سامنے، کہ اس کے سامنے اس کی بیوی کے ساتھ کوئی بدتمیزی کر رہا ہے لیکن وہ کچھ نہیں بول رہا ہے، برداشت کر رہا ہے، وہ مگن میرے بیوی کے ساتھ کر رہا ہے. تو ایسا بھڑوا یا دیوس آدمی، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ جنت کو ہمیشہ کے لیے حرام کر دیتا ہے. اور ایسی عورت جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہے، اس کے اوپر بھی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جنت کو حرام کر دیا گیا. اور وہ آدمی جو ہمیشہ شراب پیتا ہے، شرابی آدمی جو ہمیشہ شراب میں لت پت رہتا ہے، ایسے آدمی کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے جنت کو حرام کر دیا. یہ سب جہنمی قرار پائے گا، اس لیے کہ بہت بڑے جرم کا ارتکاب کر رہا ہے. اور یہی نہیں، اس کے لیے بڑی بدترین سزا ہے، بہت بدترین سزا ہے. ایک حدیث آتی ہے جسے ابن حبان نے، امام حاکم نے اور امام احمد بن حنبل نے اپنی کتاب کے اندر ذکر کیا ہے. من مات مدمنا للخمر سقاه الله جل وعلا من نهر الغوطة. قيل وما نهر الغوطة؟ قال نهر يجري من فروج مومسات يؤذي أهل النار ريح فروجهن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی برابر شراب پینے والا آدمی اس حالت میں مر جائے، شراب پینے کی حالت میں، یا شراب پیتے ہوئے اس کی زندگی گزرے، اس حالت میں اس کا انتقال ہو، تو سقاہ اللہ جل وعلا من نہر الغوطہ، اللہ تعالیٰ اسے غوطہ کے نہر سے سیراب کرے گا، غوطہ کی نہر سے اسے پانی پلائے گا. سوال کیا گیا یہ غوطہ کی نہر کیا ہے؟ یہ نہر غوطہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ نہر غوطہ زانی، فاحشہ، طوائف جو زنا کا دھندا کرتی ہے، ایسی عورت کی شرمگاہ سے ایک نہر جاری کیا جائے گا، اس نہر کا پانی شرابی آدمی کو پلایا جائے گا. نعوذ باللہ من ذالک. یہ پانی، طوائف کتنی بدترین عورت ہے دنیا کی، طوائف زناکار فاحشہ عورت، اس کی شرمگاہ سے کل قیامت میں جہنم میں ایک نہر جاری کی جائے گی. اس نہر کا پانی شرابی آدمی کو پلایا جائے گا، کیونکہ اس نے دنیا میں شراب پیا تھا، اپنی زبان گندی کر لی تھی. اس گندی زبان سے حوض کوثر نصیب نہیں ہوگا، اس گندی زبان سے آخرت کی شراب نہیں ملے گی، اس گندی زبان سے جنت کے نہروں کے دودھ اور شراب نہیں ملیں گے. اس گندی زبان کو شرمگاہ کی گندگی ملے گی. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو دنیا کی شراب پیتا ہے، آخرت میں اس کے لیے آخرت کی شراب حرام ہو جاتی، محروم کر دیا جاتا ہے. الحمدللہ مومنین کو آخرت میں شراب ملے گی، بہترین پاکیزہ شراب. اگر ہمیں آخرت کی شراب پینی ہے تو اس دنیا کی شراب سے توبہ کریں، اس ملعون چیز سے توبہ کریں. یہ ملعون ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ملعون قرار دیا. لعن الخمر، شراب ملعون ہے. یہ ملعون چیز کو ہم جسم کیسے لیتے ہیں؟ جس کے اندر لعنت ہے اس چیز کو اپنے اندر کیسے لیتے ہیں؟ بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب سے متعلق 10 چیز، صرف شراب پینے والے کو ملعون نہیں قرار دیا گیا، شراب سے متعلق 9 اور آدمی کو ملعون قرار دیا گیا.
اس لیے کہ یہ ملعون چیز ہے، لعنت والی چیز ہے، بری خسیس و گندی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون، کہ بے شک شراب، جوا، دھان اور فال یہ گندگی کے کام ہیں، شیطانی کام ہے، فاجتنبوه تم ان سے بچو، لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ تو یہ گندگی والی چیز ہے، ہمیں ان گندگی والی چیزوں سے دور رہنا ہے تاکہ ہمیں آخرت میں کامیابی مل سکے۔ شراب پینے والا آدمی جب شراب پیتا ہے اس کے ایمان، اس کے دل سے ایمان نکل جاتا ہے، جیسے زنا کرنے والا آدمی زنا کرتا ہے اس کے دل سے اس وقت ایمان نکل جاتا ہے، ویسے ہی شرابی آدمی کا بھی معاملہ۔ اور اسی طریقے سے شرابی آدمی کو کوڑے لگانے کا حکم آیا کہ جو آدمی شراب پیتا ہے، من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه، کہ جو آدمی شراب پیتا ہے اسے کوڑے لگاؤ، کوڑے برسانا، ڈنڈے برسانا، لیکن دنیا میں بھی اسے سزا ملتی ہے۔ اگر وہ چوتھی مرتبہ دوبارہ شراب پی لے، چوتھی مرتبہ شراب پی لے پھر وہ تو اسے قتل کر، شرابی آدمی کے قتل کا حکم دیا گیا ہے۔ دنیا میں بھی سزا ہماری ملتی ہے، اور آخرت میں سزا دیکھیں کتنی خطرناک، کتنی بدترین سزا ہے، قتل کرنے کا حکم۔ اگر ایک مرتبہ شراب پیا تو اسے کوڑے لگاؤ، 40 کوڑے لگاؤ، پھر شراب پیا پھر کوڑے لگاؤ، پھر شراب پیا پھر کوڑے لگاؤ، جب چوتھی مرتبہ اس نے شراب کو اسے قتل کرو، قتل کرنے کا حکم آیا۔ اس لیے اس گناہ سے اور اس جرم سے ہمیں توبہ کرنا ہے۔ اور میں نے بتایا کہ شرابی آدمی پر اللہ تعالیٰ جنت کو حرام کر دیتا ہے اور جہنم اس کا ٹھکانہ قرار پاتا ہے۔ تو یہ شراب کے جرم کی وجہ سے دنیاوی اعتبار سے جو نقصان ہے، جسم کا، مال کا، وقت کا، عقل کا، ہاتھوں پیر کا، بال بچوں کا، گھر والوں کا، جو دنیاوی نقصان ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، اور جو آخرت کا نقصان وہ اپنی جگہ پر ہے۔ آخرت کے نقصان سے ہمیں عبرت لینا ہے۔ دنیاوی نقصان سے اگر ہمیں نصیحت نہیں ملتی ہے تو کم سے کم آخرت سے ہمیں نصیحت لینا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمان ہوتے ہوئے، مسلمان گھر میں پیدا ہوتے ہوئے اگر برابر شراب پینے والے انسان اگر ہم بن گئے تو اللہ تعالیٰ جنت کو ہمارے اوپر حرام کر دے گا۔ تو ہم آخرت سے کم ڈریں، آخرت کے عذاب سے ڈریں، آخرت کی ذلت اور آخرت کی رسوائی سے ہم اللہ کی پناہ طلب کریں۔ اس لیے میرے بھائی، اگر کوئی آدمی نشے کا عادی ہے، نشے کا سامان استعمال کرتا ہے، کسی بھی شکل میں، گٹکا کھاتے ہو، کھینی کھاتے ہو، چوٹ، سگریٹ، بیڑی، یا جو ہے ہیروئن، کوکی، یا جو ہے گانجا، یا ہوکا، یا جو ہے سگریٹ، کسی بھی قسم کا آپ آئٹم لیتے ہیں، آپ اس لیے لیتے ہیں کہ سکون ملے، آپ اس لیے استعمال کرتے ہیں ہمارا ٹینشن ختم ہو، آپ اس لیے استعمال کرتے ہیں کچھ ٹائم پاس ہو جائے، آپ اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ ہمیں لذت ملے، دنیا کی لذت ملے، ہمیں سکون ملے، جبکہ یہ چیز گندی ہوتی ہے، اس کے اندر بدبو ہوتی ہے، اس کے اندر جو ہے زہر ملا ہوا ہوتا ہے، زہریلا مادہ ہوتا ہے، اس کے اندر ہمارے لیے 1000 بیماری کا سبب اور سامان موجود ہے۔ تو اس سے ہمارا ٹینشن ختم نہیں ہوگا، اس سے ہمارے جسم کا کوئی علاج نہیں ہوگا، اس سے ہمیں کوئی مشکل سے نجات نہیں ملے گی۔ اگر مشکل ہے، اگر ٹینشن ہے، اگر بیماری ہے، اگر پریشانی ہے تو اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر بیماری سے نجات دینے والا ہے، ہر ٹینشن کو دور کرنے والا ہے، ہر پریشانی کا علاج اس کے پاس۔ اللہ تعالیٰ شافی ہے، اللہ تعالیٰ ہر پریشانی کو دور کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری ہر مشکلوں کو آسان کرنے والا ہے۔ تو دعا کرو اللہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دے۔ جو نوجوان اس میں ملوث ہیں دعا بھی کرے، بہت چھوڑنا بھی اس کا بہت مشکل ہے، اللہ سے دعا بھی طلب کرے، مانگتے رہے، اللہ سے توفیق طلب کرے، بارے اللہ اس بری چیز سے بچنے اور اس بری چیز سے توبہ کرنے کی توفیق دے، اور اس سے ہمیں مکمل دور رہنے کی توفیق عنایت فرما۔ یہ بہت گندگی چیز ہے، اور اس سے خود بھی توبہ کریں، اس سے خود بھی دور رہیں۔ پاس پڑوس میں جو آپ کا ساتھی کھاتا ہے اس کے وجہ سے بھی آپ اس کے عادی ہو جاتے ہیں۔ ایک آدمی جہاں کھاتا رہتا ہے اس کی وجہ سے دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں اس کی لت ہو جاتا ہے، اس کو بھی بچائیں، کہیں وہ کہیں دوسری جگہ جا کر پھر تیسرے کو شکار نہ بنا دے، چوتھے کو شکار نہ بنا دے۔ بارہ ہمیں اس گندی چیز سے توبہ کرنے کی توفیق دے، اس سے ہمیں دوری عطا فرما۔ بارہ امت کے اندر جو کینسر سے شفایابی کی دعا طلب کرے، اللہ میں دنیا میں عزت دے، ذلت سے بچا، مسلمانوں کو ہر جگہ تحفظ فراہم فرما۔ اللہ دنیا میں جب تک رہیں ایمان پر رہیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان کا خاتمہ ہو۔ آمین۔